بندوں نے ستا رکھا ہے، یا الہی تیرے بندوں نے ستا رکھا ہے، اور محمد کو بھی اپنے جیسا بنا رکھا ہے۔ اگر جس کو توحید بچانی ہے خدا، پھر جس کو پردے میں چھپا رکھا ہے۔ تاکیر غم عشق والا نہیں کرتے، تاکیر غم عشق والا نہیں کرتے، ہم دنیا کی دولت کو بھی پیارا نہیں کرتے، ہم 12 اماموں کے پرستار ہیں ساغر، مر جاتے ہیں غیروں کو پکارا نہیں کرتے۔ نعرہ بانی مجلس مرحوم سید رزاق حسین نقوی و سید ریاض حسین نقوی کے درجات علی و خیر میں پروردگار مزید اضافہ فرمائے، اور جو ان کی اعلیٰ اولاد ہے ان کو ترقی عطا فرمائے، اور نقوی برادران اور کاظمی برادران پروردگار ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ ہو، ان کے رزق میں اضافہ ہو۔ جتنے حاضرین مجلس فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو اپنے غیب سے رزق واسع عنایت فرما، ہمارے گھروں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں لے لے، پروردگار رحمتوں اور برکتوں کا مسلسل نزول فرما، ہمیں نقوش قدم اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں محبت حسین اور ولایت علی عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان ولایت علی پر فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے انصار عوام اور سپاہی پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إني
جاعلک للناس اماما صلوات پڑھے محمد و آل محمد پروردگار عالم نے یہ ہم پر اس وقت احسان عظیم فرمایا ہوا ہے کہ ہمیں بلند مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ اس وقت ہم زمینوں پر وہی کام کرتے ہیں جو کام اللہ آسمانوں پر کرتا ہے۔ یہی ذکر ہے اور یہی ذکر مسلسل ہے۔ آسمان پر اللہ ذکر کر رہا ہے، بندے ذکر کر رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ بندہ ہو، بندہ بندہ ہو، انسان کی شکل میں جانور نہ ہو۔ اس لیے کہ بہت سے انسان اللہ نے کہا کہ چلتے پھرتے مردے ہیں، انسانوں میں چلتے پھرتے مردے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں مگر یہ دل کو استعمال نہیں کرتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ انسان تو ہیں لیکن یہ اپنے دل کو استعمال نہیں کرتے، دل سے سوچتے نہیں ہیں۔ یہ آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ کان تو رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، آپ جملہ محفوظ کریں گے، ارشاد فرمایا یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی جہاں پر دل ہو اور اس دل میں علی نہ ہو، جہاں دل ہو اور اس دل میں علی نہ ہو، جہاں آنکھیں ہوں اور ان آنکھوں میں روح علی نہ بس رہا ہو، جہاں کان ہو لیکن ذکر علی سنا نہ جا رہا ہو، تو ایسا انسان جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ غافلوں میں ہے۔ یعنی جہاں پر غور و فکر نہیں کیا جا رہا، جہاں پر غور و فکر اور دل کو استعمال نہیں کیا جا رہا، جہاں پر آنکھوں کو استعمال نہیں کیا جا رہا، جہاں پر شعور کو استعمال نہیں کیا جا رہا، جہاں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی اطاعت کرنی ہے اور کس کی نافرمانی کرنی ہے، جہاں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لکھ دیا ہے، اور اصحاب نے یہ بات درج کروا دی۔ اجلہ اصحاب کرام نے پیغمبر سے سنا اور ہم تک پہنچایا کہ پیغمبر نے 1,00,000 اصحاب کی موجودگی میں کہا تھا، 1,00,000 دوستوں کی موجودگی میں کہا تھا، 1,00,000 یاروں کی موجودگی میں کہا تھا، 1,00,000 شمع رسالت کے پروانوں کی موجودگی میں کہا تھا، 1,00,000 دوستوں کی موجودگی میں کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اے میرے دوستو سنو، اگر پہچاننا ہے کہ حق کہاں ہے تو یاد رکھو جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں علی ہے وہی حق ہے، جہاں علی ہے وہی حق ہے، اور حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، یعنی پیغمبر نے ایک آسان سی مثال بتا دی کہ کائنات میں اگر کہیں بھی دیکھنا چاہو کہ حق کہاں پر ہے تو یہ دیکھو کہ علی کہاں پر ہے۔ آپ باطل کو غاروں میں چھپانے سے باز نہیں آتے، آپ باطل کو چھپانے سے باز نہیں آتے، اور خود قرآن نے کہہ دیا قرآن نے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا خبردار باطل کو حق کا لباس نہ پہنانا۔ سلامت رہیں آپ، خوش رہیں، سلامت رہیں جیسے آپ سن رہے ہیں، باطل کو حق کا لباس نہ پہنانا، اور خبردار حق کو چھپانا نہیں، جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کون ہے، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ حق کون ہے، تو جانتے بوجھتے حق کو چھپانا نہیں اور باطل کو حق کا لباس نہ پہنانا۔ تو اب 1400 برس کی تاریخ میں دیکھتے جاؤ کہ کہاں کہاں باطل نے حق کا لباس پہنا، کہاں کہاں باطل نے حق کا لباس پہنا۔ اور اس سے پہلے بھی 1400 برس کی تاریخ سے پہلے بھی 3 ایسے گزرے جنہوں نے حق کا لباس پہنا جبکہ وہ باطل تھے۔ 3 لوگ
لوگ ایسے گزرے کہ انہوں نے حق کا لباس پہنا لیکن وہ باطل تھے. وہ تین کون تھے؟ شداد، نمرود، فرعون. ان تینوں نے بڑا عاجز کیا ہے، ان تینوں نے بڑا پریشان کیا ہے. شداد، نمرود اور فرعون، ان تینوں نے حق کا لباس پہنا جب تھے باطل. اللہ نہیں تھے لیکن اللہ کی کرسی پر بیٹھ گئے، اللہ کی مسند پر بیٹھ گئے. اور باطل تھے اور الوہیت کا لبادہ اوڑھ لیا، باطل تھے اور حق کا لبادہ اوڑھ لیا. اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ شداد بھی کہہ رہا ہے خدا ہوں، نمرود بھی کہہ رہا ہے میں رہا ہوں، فرعون بھی کہہ رہا ہے خدا ہوں، جبکہ یہ خدا نہیں تھے. مارتا کیوں ہے؟ اللہ ان کی فوراً کیوں نہیں دبوچ لیتا؟ فوراً ملک الموت کو بھیجاؤ، اس کی روح قبض کرو. اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ یہ اللہ بن کے بیٹھ گیا جبکہ اللہ ہم ہیں؟ اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ حق بن کر بیٹھ گیا جب حق ہم ہیں؟ جاؤ نمرود کی گردن مروڑ دو. اللہ نے یہ حال پر تھا، اللہ کو معلوم ہے اللہ جلدی نہیں کرا، اور جو اللہ کے مزاج والا ہوتا ہے وہ بھی جلدی نہیں کرا. اللہ کو کسی کام میں جلدی نہیں. اللہ کو معلوم ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا کہ پروردگار، ملائکہ آسمانی نے پوچھا ہوگا پروردگار تو نے شداد کو مار کے نہیں دیا، اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا، اس نے جنت دی. نمرود کو تو مار نہیں رہا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ ابراہیم کو ہمیں پھینک دیا. فرعون کو تو مار دیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ موسیٰ کے پیچھے پڑ گیا. مار دے ان کو، پہلی ہی منزل پر مار دے، پہلی ہی منزل پر مار دے. یہ شداد کو بچانے والا اللہ ہے. شداد چھوٹا سا ہے، گود میں ہے اپنے ماں باپ کی، ماں باپ کی گود میں چھوٹا سا ہے، شیر خار ہے. جا رہے ہیں ان کے ماں باپ بھی اور پورا قافلہ کشتی میں جا رہا. کشتی ٹوٹی، کشتی ڈوب گئی، کشتی ڈوب گئی. ماں کی گود میں بچہ ہے اور ایک تختے کا سہارا لیا ماں نے اور بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھا. وہ تختہ بھی ڈوب گیا، ماں بھی ڈوب گئی. جس تختے سے ماں سہارا لیے ہوئے تھے اس تختے پر بچے کو اس نے لٹا دیا تھا اور خود ڈوب گئے. اللہ نے اس تختے کو کنارے پر لگایا جس پہ یہ شداد چھوٹا تھا، اس تختے کو کنارے پر لگا دیا. ایک جانور کے دل میں رحم پیدا کیا، وہ جانور اسے اٹھا کے ترائی سے خشکی پہ لے آیا. پھر ایک دمبے کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا کیا، وہ اس کو دودھ پلانے لگا، وہ دمبے سے دودھ پلانے لگی اور جانور اس کی حفاظت کرنے لگے. اور ایسے میں وہ 5-6 سال ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. انہوں نے جنگل میں بچے کو دیکھا کہ لاوارث بچہ ہے، اسے لے گئے اپنے ساتھ، اس کو پروان چڑھایا. اب یہ پروان چڑھانے والا بھی اللہ، اس کو موجوں سے بچانے والا بھی اللہ، اس کی پرورش کرنے والا بھی اللہ، اس کو 6-7 برس کا کرنے والا بھی اللہ، اس قافلے کو بھیجنے والا بھی اللہ، اس قافلے کے دل میں رحم ڈالنے والا بھی اللہ، اس کو جوان کرنے والا بھی اللہ. یعنی سب چیزیں اللہ نے عطا کر دی. لیکن شداد کتنا احسان فراموش نکلا، کتنا احسان فراموش نکلا، کتنا احسان فراموش نکلا. تو اب توجہ فرمائیے آپ نے کہا کہ جس وقت یہ ڈوب رہا تھا اس کے ماں اور باپ ڈوب گئے. تو ماں پہلے کہا کہ بھئی اس کے باپ کی روح قبض کر کے آؤ. اللہ نے کہا تو ملک الموت آیا، اس کے باپ کی روح قبض کر لی. کہا اب اس کی ماں کی روح بھی قبض کر لو. اس نے کہا کہ پروردگار اکیلا بچہ ہے. اب ملک الموت سوال کر رہا ہے پروردگار اکیلا بچہ ہے، ماں کے بغیر کیسے جیے؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب ہو گئی بات. اب یہ پروان چڑھا. احسان فراموش، ایسے احسان فراموش تاریخ میں بہت سے جنہیں اللہ کے نبی نے اوڑھنا سکھایا، پہننا سکھایا، کھانا سکھایا، پینا سکھایا. مردوں کا گوشت کھاتے تھے، مردہ جانوروں کا گوشت کوڑے میں سے اٹھا کے کھاتے تھے.
تو سب کو پیغمبر نے سکھایا، ہر پیغمبر نے سکھایا، لیکن پیغمبروں کے ساتھ احسان فراموشی ہوئی۔ تو جو اللہ کا احسان فراموش ہو تو وہ پیغمبر کا بھی احسان فراموش ہو سکتا ہے۔ تو اب اس نے جنت بنائی، اور جنت بڑی یادگار بنائی، بڑی یادگار جنت۔ اس میں سورج بھی طلوع کرتا تھا، اس میں رات بھی ہوتی تھی، اس میں پرندے اس نے ایسے چھوڑے تھے جو پرندے آوازیں نکالتے تھے، دریا، نہریں، سب کچھ اس نے بہا دیا، اور خوبصورت پھول، بہترین کھیت کھلیان، مخملی فرش، بادل چھائے ہوئے، ایسی اس نے جنت بنائی۔ اب جب جنت بن گئی 300 سال لگے جنت بننے میں، 300 سال، اور تقریباً 20,000 یا 30,000 آدمی تھے جو جنت بنانے میں مصروف رہے۔ 300 سال میں وہ جنت بن۔ جب اس نے سن لیا کہ جنت بن گئی، کہا بھائی اب ہم جنت میں جاتے ہیں، اب ہم اپنی جنت کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ دروازے کے قریب آیا، چھینک آئی اور دروازے پر مر گیا۔ اللہ نے ملک الموت سے کہا کہ جاؤ اس کی روح قبض کرو، جاؤ اس کی روح قبض کرو۔ ملک الموت نے کہا پروردگار 300 سال لگا کے اس نے جنت بنائی، بڑی محنت کی، بڑا سرمایہ لگایا، تو اس کو جنت میں جانے دے، اپنی جنت کو ملاحظہ تو کرنے دے، اس کے بعد اس کی سانسیں روک لوں گا، اس کے بعد اس کی روح قبض کر لوں گا۔ کہا کہ اے اسرائیل، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ کہا پروردگار بتا کہ کیا ہے؟ کہا تمہیں پتا ہے یہ وہی بچہ ہے جسے ہم نے موجوں سے بچایا تھا، جسے ہم نے پروان چڑھایا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور اب ہم نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے، ہمارے اصول میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کافر جنت میں جا نہیں سکتا چاہے وہ اس کی اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کیوں نہ ہو۔ تو اللہ نے اس جنت کو اٹھا لیا آسمان پر، وہ جنت ابھی بھی ہے، وہ جنت ابھی بھی کہیں پر قائم ہے، یہ قائم ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں قائم ہے، یہ قائم ہی کو معلوم ہے کہ وہ جنت کہاں قائم ہے۔ تو اب ان تینوں نے بڑا غضب ڈھایا، ان تینوں نے بڑی سرکشی کی، ان تینوں نے بڑی بے ایمانی کی، ان تینوں نے بڑا نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، اور اللہ خاموش ہے، اللہ خاموش ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ گردن مروڑ دیں ان کی، روک لیں ان کو۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تو تو ان کی گردن مروڑ دیتا، ہم سے کہتا ہم ان کی روح قبض کر لیتے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں جلدی میں نہیں رہتا، مجھے پتا ہے کہ کچھ بھی کر لو تم کو آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ جی ذرا سلامت رہو، کہا کچھ بھی کر لو تمہیں آنا تو میرے ہی پاس ہے، تو یہ کچھ بھی کر لیں انہیں آنا تو ہمارے ہی پاس ہے۔ علی بھی اسی لیے خاموش رہے، علی بھی اس لیے خاموش رہے کہ تم کچھ بھی کر لو تمہیں چوتھی منزل پر آنا تو میرے ہی پاس ہے، چوتھے دور میں آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ تو میرے عزیزوں، تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ حق کو باطل کو حق کا لباس نہ پہنانا، اور حق کو باطل کو خلط ملط نہ کرنا، ایک دوسرے سے ملانا نہیں۔ خبردار، ہم نے امام حق بھی بنایا ہے اور دنیا میں امام باطل بھی ہے، کہیں امام باطل کو امام حق نہ سمجھ لینا، اور کہیں امام حق کا ساتھ نہ چھوڑ دینا۔ ہم نے امام حق بھی رکھا ہے اور امام باطل بھی رکھا ہے۔ کائنات میں دونوں قسم کے امام ہیں، امام حق بھی ہے اور امام باطل بھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ انبیاء میں، اجازت ہے بسم اللہ، وہ میرے ساتھ ہے، سورہ مبارکہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ایسے امام بنائے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی کچھ امام وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کا امر پہنچتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بہت مختصر بات ہے، اور میرے ساتھ ذہن سے ذہن جوڑ کر، دل سے دل جوڑ کر، آنکھ سے آنکھ جوڑ کر، کان سے کان جوڑ کر بیٹھے رہیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں دھوپ رہے، وہ بیچارے دھوپ میں بیٹھے۔ ہاں آپ ذرا سا اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں، تاکہ وہ دھوپ میں جو مومنین بیٹھے
پریشان نہ کریں، سلامت رہیں. اسی طرح مومنین کا ساتھ دینا چاہیے. اور آگے آ جائیں. توجہ فرما لی نا آپ نے. ایسا میرے ساتھ یہی موضوع جاری رکھ رہا ہوں. امام حق اور امام باطل. امام حق کی پہچان کیا ہے اور امام باطل کی پہچان ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں، کسی ایک قوم کا نہیں، کسی ایک گلی کا نہیں، کسی ایک محلے کا نہیں، کسی ایک شہر کا نہیں. ہم تمہیں رہتی دنیا تک انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. تو ابراہیم کے پاس امامت ہے اور ابراہیم کی ذریت میں امامت جائے گی. لیکن جو ابراہیم کی ذریت میں امامت جائے گی تو وہ نہیں جائے گی کہ جہاں ظالم ہوگا. جدھر ہے. اب میں نے اللہ سے پوچھا پروردگار تو نے کہہ تو دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ یہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گا. تو پروردگار بتا دے کہ ظالم کون ہے. اللہ کہے گا کہ تم یہ سیکھ لو کہ ظلم کیا ہے. جب تم یہ سیکھ لو گے سمجھ لو گے کہ ظلم کیا ہے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ظالم کون ہے. تو ہم نے پوچھا پروردگار ظلم کیا ہے؟ تو اللہ نے سورہ مبارکہ لقمان میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. پتہ نہیں پیچھے والے میرے ساتھ ہیں یعنی میں بات کہہ چکا. یعنی کوئی مشرک جو ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. جس نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک کیا ہو، جو ایک لمحے کے لیے بھی مشرک رہا ہو وہ ظالم ہے اور ظالم کے پاس امامت نہیں جائے. ظالم امام نہیں ہو سکتا. تو اب امامت آگے بڑھی اور اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ایسے امام ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے کہ یہ عمل خیر کریں. میرے ساتھ ساتھ آگے والے تو بول رہے ہیں پیچھے والے بھی بولتے جائیں. ہم نے اپنے والے اماموں پر وحی کی ہے کہ یہ عمل خیر کریں. اب مجھے بتاؤ عمل خیر کی دعوت کہاں دی جاتی ہے؟ نہیں پہنچے وہاں تک، جو پہنچ گئے ان کو سلام ہے، جو نہیں پہنچے ان کو پہنچاتا ہوں. اب مجھے بتاؤ عمل خیر کی دعوت کہاں دی جاتی ہے؟ 5 وقت اذانوں میں کہتے ہو حی علی خیر العمل، حی علی. 5 وقت اذانوں میں کہتے ہو حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف. تو جو عمل خیر کی طرف بلائے وہی امام خیر ہے. سب نہیں بول رہے، سب کیوں نہیں بول رہے؟ جو عمل خیر کی طرف بلائے وہی امام حق ہے، وہی امام خیر ہے. اور اب کہا کہ ہم نے ان پر وحی کی کہ یہ نماز قائم کریں، یہ زکوٰۃ دیں اور یہ ہمارے لیے عبادت کرتے ہیں. یہ ہے امام حق. ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی. ایک امام وہ ہے کہ جس پر اللہ کا امر اترتا اور وہ امام خیر ہے. امام خیر. اب سورہ مبارکہ قصص ارشاد ہوا وَجْعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. ترجمہ کروں؟ پوری آیت سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. ابھی آدھی آیت پڑھیے گا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور کچھ امام ایسے ہیں کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. کچھ امام ایسے ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں وہ امام ایسے ہوں گے کہ قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو یہاں مددگار کا انکار کرتا رہا، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، جو یہاں مددگار کا انکار کرتا رہا وہ قیامت میں بھی کوئی مددگار نہیں پائے گا. اس کا قیامت میں بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو کہہ دیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. قیامت میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی، قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پہلی نشانی یہ ہے
کہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب تیسری نشانی سننے کو تیار ہیں؟ مجھے بتائیں سب ہاتھ کھڑے کر کے، سب تک جملہ پہنچے گا. اب تیسری نشانی امام باطل کی، کہ جو باطل امام ہے اس کی تیسری نشانی کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، ہم نے ابھی میں نے پوری آیت نہیں پڑھی. کہا اس کی تیسری پہچان یہ امام ناحق کی، امام امام جہنم کی. اس کی تیسری پہچان یہ کہ ہم نے اس کے پیچھے ایک چیز لگائی. اب وہ چیز کیا ہے؟ آیت بتا رہی ہے. اور آیت سے ہی سننا بہت آسان لفظ ہے، اور ہاتھ کھڑے کر کے پیچھے والے حضرات بھی بتائیں گے کہ آیت آپ تک پہنچ گئی. پڑھو آیت، پوری کرو آیت. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، ہم نے اسی دنیا میں ان کے پیچھے لگا دیا اس چیز کو، لعنتاً. سلامت رہے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا ہے. ان کے پیچھے لعنت رہتی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. ترجمہ کرو. چوتھی نشانی ان کی یہ ہے کہ قیامت میں وہ بگڑے چہرے والوں کے ساتھ ہوں گے. جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھے ان تک پہنچاتا ہوں کہ بھائی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. دوسری نشانی یہ ہے کہ قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے پیچھے لعنت لگی ہوئی. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ قیامت میں وہ بگڑے چہرے والوں کے ساتھ ہوں. مجھے بتاؤ کہ چہرہ بگڑتا کب ہے؟ جو سمجھ گئے سلامت رہے، میرے نوجوان سلامت رہے. مجھے بتایا جائے کہ چہرہ بگڑتا کب ہے؟ چہرہ بگڑتا ہی اس وقت ہے کہ جب کوئی نعرہ لگے حیدری، اور کسی کو یہ نعرہ برا لگ جائے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. تو اللہ بتا رہا ہے کہ وہ قیامت میں دشمنان علی کے ساتھ ہوگا، بگڑے ہوئے چہرے والوں کے ساتھ ہوگا. وہ امام دشمنان علی والا امام، یعنی امام جنت بھی ہے اور امام جہنم بھی. اور امام جنت کو پہچانو، امام جنت کو پہچانو. امام جنت ہمارا بنایا ہوا امام ہے، اور امام جہنم خود بخود بن گئے. امام جہنم خود بخود بن گئے. تو امام جنت کون ہے؟ امام جنت کون ہے؟ تو پیغمبر نے اتنی آسان کر دی نشانی. ایک بار دونوں نوازوں کو اٹھا کر کہا، جیتے رہیں سلامت رہیں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو امام جنت ہیں حسن اور حسین. اور حدیث آگے بڑھی، وہ ابوہما افضلہما، اور ان دونوں کا باپ ان سے افضل ہے. کیا سن رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ بولتے جائیں بولتے جائیں کہ الحسن والحسین، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما افضلہما. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے. ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے. تو حسن اور حسین جنت کی جاگیروں کے مالک ہیں. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو اب کتنی آسان ہو گئی پہچان امام جہنم کو پہچاننے کی. جیتے رہیں ایسے بولتے رہے میرے ساتھ. کتنی آسان ہو گئی امام جہنم کو پہچاننے کی. پہچان کتنی آسان ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب اگر نہیں سمجھ میں آ رہا کہ امام جہنم کون ہے تو یہ دیکھ لو امام جنت کے مقابلے پہ جو آ رہا ہے، جو امام جنت کے مقابلے پہ آ جائے، جب تب یا اب، جو بھی امام جنت کے مقابلے پہ آ جائے وہ امام جہنم ہے. اور امام جنت کے ماننے والے بھی تو ہوں گے نا کچھ. بھائی امام جنت ہے حسین، حسین کے مقابلے پہ آیا یزید. تو یزید کون ہوا؟
مل کے بولو، امام جہنم۔ یزید ہوا جہنم کی طرف بلانے والا اور حسین جنت کی طرف بلانے والا۔ اب حسین کے ماننے والے جنتی اور یزید کے ماننے والے جہنمی۔ سب بولو بے شک، سب ہاتھ کھڑا کرو، سب کو قبول ہے نا یہ جملہ؟ یزید کے ماننے والے، آواز نہیں آئی، یزید کے ماننے والے، ہاں، حسین کے ماننے والے جنت ہیں، اس لیے کہ حسین جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا دو قسم کے امام ہیں، اور امام کی پہچان رکھنا امام بنا دیے، امام جنت ہے اور پہچانا تمہارا کام، پہچانا تمہارا کام۔ اب آواز دی سورہ غاشیہ، سب ہیں سورہ غاشیہ میں آواز دی، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، بہت زیادہ کثرت سے عمل کرنے والے، بہت زیادہ کثرت سے اچھے عمل کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ کثرت سے نیک عمل کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے اور اعمال ہمارے سامنے پیش کریں گے کہ ہم نے بہت اچھے اعمال کی، اللہ کہا ٹھیک ہے جاؤ جہنم۔ اللہ ہے، کوئی معمولی آدمی تھوڑی ہے، کوئی معمولی شخصیت، معمولی ذات تھوڑی ہے، معمولی ہستی تھوڑی ہے، اللہ ہے۔ اللہ کو اپنے جیسا سمجھا ہوا، اللہ فضل کرتا اور کبھی کبھی فضل بھی فضل کرتا ہے صاحبان فضل، جملہ دے دوں، فضل کرتا ہے ابو الفضل کے ماننے والوں پر، ابو الفضل ماننے والوں پر، اور جس کو چاہے جنت دے دے، جس کو چاہے جہنم دے دے۔ لیکن بات یہ ہے اللہ اپنی مرضی سے جنت جہنم نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہیں پر میں کہ انا قسیم الجنت والنار۔ مولانا مسیح صاحب، بھائی اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ انا قسیم الجنت والنار، میں ہوں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، بلکہ محمد و علی سے کہا القیا، ڈال دو، القیا فی جہنم کل کفار عنید، تمام کافروں کو تم جہنم میں ڈال دو۔ یعنی اللہ پوری دنیا اللہ کی مرضی کی منتظر، جو اس لیے کہ علی ہے قسیم الجنت والنار، علی تقسیم کرے گا جنت اور جہنم، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرے۔ پیغمبر نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اجازت ہے، پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی کہ تین فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں میں اور علی شریک ہیں۔ ارشاد ہوا تین فضیلتیں ایسی ہیں جس میں میں اور علی ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ اصحاب کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی فضیلتیں ہیں جس میں آپ اور علی شریک ہیں؟ سنو، لی لواء الحمد وعلی حاملہ والکوثر لی وعلی قاسمی والجنت والنار لی وعلی قسیمہ۔ کروں ترجمہ؟ بسم اللہ۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تین فضیلتیں ایسی ہیں جس میں میں اور علی شریک ہیں۔ کا لوائے حمد، حمد کا پرچم، حمد کا علم، جو مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا، چھوٹا سا علم نہیں ہوگا، مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا، میلوں کھربوں میل پھیلا ہوا ہوگا، اربوں کھربوں میل کا اس کا پھریرا ہوگا، اتنا وزنی ہوگا وہ علم، علم حمد، لوائے حمد۔ تو پیغمبر نے کہا لوائے حمد میرے لیے ہے لیکن اٹھانے والا ہے علی، لوائے حمد میرے لیے اور اٹھانے والا سلامت میں۔ کہا کہ والکوثر لی وعلی قاسم، کوثر نہر کوثر میرے لیے ہے لیکن جام کوثر علی پلائے گا، علی جام کوثر پلائے گا، علی اس کا پلانے والا۔ اب کہا
والجنت والنار لی وعلی قسیمہ، جنت اور جہنم کا مالک میں ہوں لیکن بانٹے گا علی۔ بڑی آسانی سن رہے ہیں، لیکن بانٹے گا علی۔ سب نے سن لیا۔ پیغمبر نے کہا سنو، 3 فضیلتوں تو ایسی ہو گئیں جس میں میں اور علی شریک ہے، لیکن 3 فضیلتیں ایسی ہیں جس میں علی ہے بس، اس میں میں بھی شامل نہیں، جس میں علی لا شریک ہے، علی کا کوئی شریک نہیں، میں بھی نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی فضیلت ہے؟ کہا سنو، جیسا سسر علی کو ملا ویسا سسر مجھے نہیں ملا، جیسی زوجہ علی کو ملی ویسی میری کوئی زوجہ نہیں، اور جیسے بیٹے علی کو ملے ویسے بیٹے میرے کوئی نہیں۔ توجہ فرمائے۔ تو علی ہے قسیم الجنت والنار، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ جس کے متعلق بھی فیصلہ کر دے کہ جاؤ علی کے پاس جاؤ، اگر علی کہہ دے تو تم جنتی ہو، علی کہہ دے تو تم جہنمی۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ غاشیہ، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت زیادہ لوگ کثرت سے عمل کر کے ہمارے پاس آئیں گے اور وہ طالب ہوں گے جنت کے، ہم کہیں گے جاؤ جہنم میں، ہم انہیں ان کے سارے سامان کے ساتھ جو کاندھے پہ لیے لیے پھرتے ہیں، ہم ان کے سارے اعمال و سامان کے ساتھ انہیں جہنم میں پھرتے ہیں۔ قرآن کی آیت، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ قرآن کی آیت، قرآن کی آیت پر کوئی بل نہیں بنتا، قرآن کی آیت پر کوئی شک نہیں۔ قرآن کی آیت عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، بہت زیادہ کثرت سے شدت سے عمل کرنے والے ایسے ہوں گے کہ ہم انہیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عمل بہت اچھے لیکن پھر بھی جہنم؟ کہا سنو، تیار ہے آخری آدمی تک؟ کہا سنو، بات یہ ہے کہ اعمال تو بہت اچھے کیے ہوں گے، عمل تو بہت اچھے ہوں گے، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں، بڑی تبلیغی اجتماعات کیے ہوں، بڑا حج کیا ہوگا، بڑے اچھے کام کیے ہوں۔ اب مولا کا جملہ، میں نے تو اس کی تشریح کی، مولا نے جملہ ارشاد فرمایا، وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ عمل تو نیک کیے ہوں گے لیکن دنیا میں غلط امام کا انتخاب کیا ہوگا، دنیا میں غلط امام کا انتخاب کیا ہوگا۔ اب چاہے عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر امام غلط ہے تو پھر جہنم مقدر ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، اس کے اعمال کے ساتھ نہیں۔ ہم پوچھیں گے تمہارا امام کون ہے؟ جاؤ اپنے امام کے ساتھ آؤ، سب اپنے اپنے اماموں کو تلاش کریں گے، تو ہم بھی اپنے امام کو تلاش کریں گے۔ ہمارا امام تو عرش کے دائیں طرف نور کی صورت میں نظر آ رہا ہوگا، ہم اس امام کے پیچھے جائیں گے، وہ امام امام جنت ہے، جنت کا مالک ہے۔ ہم نے تو دنیا میں بھی اسے مانا تھا اور آخرت میں بھی اسے ماننا، تو اب خدا کہے گا کہ جاؤ اپنے اپنے اماموں کو تلاش کرو، ہم اماموں کے ساتھ فیصلہ کریں گے، ہم امام کے ساتھ فیصلہ کریں گے کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں۔ تو دنیا میں کچھ بھی کرو لیکن اچھے امام کا انتخاب کرو، غلط امام کا انتخاب نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام ہوں اور دراصل وہ جہنم والا امام۔ تو امام حق کی طرف جانا، امام باطل کی طرف نہ جانا۔ اور امام حق کی پہچان اتنی آسان کر دی، کہہ دیا الحق مع علی وعلی مع الحق، علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو علی ہے امام حق اور حسن ہے امام حق، علی اپنے دور میں امام حق، تو علی کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ علی مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مردہ کر دے، علی سورج واپس پلٹا لے، علی ستارے کو زمین پر اتار لے، علی زمین کو طی العرش کرے، چشم زدن میں زمین کے فاصلے طے کرے، علی کسی بھی انسان کی صنف بدلے،
علی یہ سارے کام کر سکتا ہے. علی مشکل کشا بھی ہے, علی بھی ہے, علی کری ہے, علی سخی بھی ہے, علی عالم بھی ہے, علی اللہ کی جہاں جہاں قدرت ہے وہاں وہاں علی کا اختیار ہے. علی مختار بھی ہے, علی مقتدر بھی ہے, علی کے پاس معجزات بھی ہے, علی کے پاس اختیار بھی ہے, علی کے پاس اب علی ہے حق. علی چلے گئے, علی کے بعد حق ہے حسن کام نہیں کر سکتے, وہ سارے کام حسن کر سکتے. حسن چلے گئے, حسن کے بعد حق ہے حسین. اب جو کام علی کر سکتے وہی کام حسین کر سکتے. مردوں کو زندہ کر سکتے, بارش برسا سکتے, بارش برسا سکتے, مشرق کو مغرب کر دیں, مغرب مشرق کر دیں, چاہے تو سورج واپس پلٹا لیں, چاہے تو سورج کو ایک مقام پہ روک لیں, چاہے تو ستارہ در پہ اتار لیں, چاہے تو ستارہ در پہ اتار لیں, چاہے تو جس کی قسمت میں ایک نہ ہو اسے ساتھ دے دیں. اب حسن کے حسین اور حسین کے بعد حق ہے. بولو نا, سلامت رہیں آپ. حسین کے بعد حق ہے علی ابن الحسین زین العابدین, عابدوں کی زینت, سید الساجدین, سجدہ گزاروں کا سردار. اتنی آسانی سن لیا, سجدہ کرنے والوں کا سردار. جب میں نے کہا سجدہ کرنے والوں کا سردار تو آپ سمجھے کہ آپ کا سردار, کہ ہم سجدہ کرتے ہیں ہمارا سردار. تو صرف ہم ہی تھوڑی سجدہ کرتے ہیں, آدم بھی تو سجدہ گزار ہے, نوح بھی سجدہ گزار, ابراہیم بھی سجدہ گزار, موسیٰ بھی سجدہ گزار, عیسیٰ بھی سجدہ گزار. تو جتنے سجدہ گزار ہیں سب کا سردار ہے علی ابن الحسین زین العابدین, سید الساجدین, زین العابدین, زین العابدین, سید الصابرین. تو وہ کچھ کر سکتا ہے جو علی کر سکتا ہے. یہ چاہے تو مردے کو زندہ کر دے, زندہ کو مردہ کر دے. اس لیے کہ اختیار ہوتا ہے امام حق کا کائنات کی ہر مخلوق پر. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کائنات کی ہر مخلوق پر امام حق کا اختیار ہوتا ہے. کائنات میں جتنے بھی زندہ ہوتے ہیں ان سب کا امام ہوتا ہے امام حق. جتنے بھی زندہ ہیں سب زندوں کا امام ہے امام حق, ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, سب کو قبول ہے. جو سو رہے ہیں ان کو بھی قبول ہے, جو جاگ رہے ہیں ان کو بھی قبول ہے. حالانکہ سونے کا وقت نہیں ہے, لیکن اتنا صلوات پڑھیں. جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے, جو بھی ملکوں کی محتاجگی نہیں ہے, جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے. دشمن حیدر چلتی پھرتی لعنت ہوتا ہے. دولے نبی ہے, مرد علی ہے, بس ہوا یہ ثابت علی کا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے. تو جو کام علی کر سکے وہی کام یہ علی کر سکے. کائنات میں جتنے بھی زندہ ہیں ہر زندہ کا امام ہوتا ہے امام حق. ہر زندہ کا امام ہوتا ہے امام حق. اب میں کیسے آپ کو یقین دلا. دو بھائی جا رہے تھے اور مدینے جا رہے تھے. امام چہاروں کی زیارت کی, چوتھے امام کی زیارت کی, امام زین العابدین کی زیارت کی. اب دونوں بھائی جا رہے ہیں, مدینہ قریب ہے, بالکل مدینہ قریب آ گیا. تو ایک بھائی کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور اتنی خراب ہوئی کہ وہ وہیں مر گیا. اب یہ بھائی پریشان ہو گیا کہ کیا کروں. تو اس نے وہیں سے استغاثہ کیا کہ مولا میں تو آپ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا اور بیچ میں میرا بھائی مر گیا, مولا میری مدد فرما. میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کہیں دور کوئی انسان نہیں, میں کیسے اس کو اٹھاؤں, کیا کروں. ایسے میں دور سے اس نے گرد اڑتی ہوئی تھی کہ کوئی گھوڑا سوار آ رہا, شہ سوار آ رہا, کوئی گھڑ سوار آ رہا. اس نے دیکھا وہ قریب آیا اور قریب آ کے اترا. کیا مسئلہ؟
کہا میرا بھائی مر گیا. کہا کوئی بات نہیں میں آگے بڑھتا ہوں. وہ آگے بڑھا. اس نے جیب میں سے ایک چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا نکالا. لکڑی کا ٹکڑا نکالنے کے بعد اس نے اس کے مرے ہوئے بھائی کی ناک پہ رکھا. ناک پہ رکھا. جیسے ہی ناک پہ لکڑی کا ٹکڑا رکھا اس کا بھائی زندہ ہو گیا. یہ خوش ہو گیا. اپنے زندہ بھائی سے ہم لپٹنے لگا. اس کے بعد جیسے اس نے پلٹ کے دیکھا گھوڑ سوار. وہ شہسوار نظر ہی نہیں آ رہا. میری طرف دیکھتے رہے. وہ شہسوار نظر ہی نہیں آ رہا تھا. خیر یہ دونوں بھائی چلے امام کی خدمت میں پہنچے. امام کو سلام کیا. امام نے جب سلام کیا مولا راستے میں ایک عجیب میں نے استغاثہ کیا اور ایک شخص مجھے نظر آئے. انہوں نے جیب سے لکڑی کا ٹکڑا نکالا میرے بھائی کی ناک پر رکھا. میرا بھائی زندہ ہو گیا. امام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا. وہ لکڑی کا ٹکڑا ہے یہ تو نہیں تھا. وہ لکڑی کا ٹکڑا یہ تو نہیں تھا. اس نے کہا مولا یہی تھا. یہی لکڑی کا ٹکڑا تھا. لیکن جو آیا تھا وہ آپ نہیں تھے. جو آیا تھا وہ آپ نہیں تھے. اس لیے کہ میں نے تو آپ کو مولا نے کہا میں نے یہ کب کہا میں تھا. مولا پھر معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ جس وقت تم استغاثہ کر رہے تھے تو خضر میرے پاس آ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ پیچھے والے حضرات کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام میرے پاس زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے. سلام کرنے آئے تھے. میں نے یہ لکڑی کا ٹکڑا خضر کو لے کر بھیجا اور میرے حکم سے خضر تمہاری مدد کے لیے آئے. اب سمجھ میں آیا جو خضر کا بھی امام ہو اسے زین العابدین کہتے. جو خضر کا بھی امام ہو اسے زین العابدین کہتے. توجہ فرمائی آپ. اسے سید الساجدین کہتے. تو اب امام ہیں اور امت ہے. امام اور امت. بہت لوگوں نے پریشان کیا. بعض اوقات الٹے سیدھے جملے امام کے چاہنے والوں کو اذیتیں دے رہے ہیں. ان کی عزت نہیں ہو رہی. ان کا احترام نہیں ہو رہا. تو امام زین العابدین سے لوگوں نے آ کے شکایت کی مولا ایسا ہو رہا ہے اور ہماری عزت نہیں کی جاتی, احترام نہیں کیا جاتا اور ہمیں تانے دیتے. کہا اچھا. اور جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا کہ اپنے بیٹے پانچویں امام کو بلایا. امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا. امام نے جیب سے ایک چھوٹا سا دھاگا نکالا. دھاگے کی بٹی تھی بنی ہوئی. وہ دھاگا امام باقر علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ مسجد نبوی میں جاؤ اور دو ستونوں کے درمیان یہ دھاگا باندھو اور بیٹے اتنی حرکت دینا کہ پتہ نہ چلے کہ حرکت ہوئی ہے. دھاگا زیادہ متحرک نہ ہو. ایسا پتہ چلے کہ بس جیسے حرکت ہوئی ہی نہیں ہے. بہت باریک حرکت دینا, بہت ہلکے سے ہلانا. اور جابر بھی ساتھ ساتھ ہے. امام نے ایک ستون سے دھاگا باندھا, دوسرے ستون سے دھاگا باندھا. ہلکی سی اس کو حرکت دی, بالکل خفیف سی حرکت دی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ دھاگے کو حرکت ہوئی ہے یا نہیں. یہ کرنا تھا کہ باہر سے چیخ و پکار کی آواز بلند ہو. پورا مدینہ چیخ رہا تھا اس لیے کہ زلزلہ آ چکا تھا. عمارتیں لرز رہی تھی, لوگ زلزلے میں زمین پھٹ رہی تھی, لوگ دھس رہے تھے. اس وقت لوگوں نے پہچانا کہ یہ اچانک والا زلزلہ نہیں ہے. سن رہے کو قصہ کہانی سنا رہا. سب سمجھے کہ امام وقت نے اپنا اختیار استعمال کیا. سب امام زین العابدین کے دروازے پہ آگے کہنے لگے علمان الحفیظ, علمان الحفیظ. پھر امام اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا. کہا پہچانو ہمیں کہ ہم کون ہیں اور خبردار ہمارے چاہنے والوں کو کبھی ذلیل نہ کرنا. یہ ہوتا ہے امام. اسے کہتے ہیں امام حق, جو نہ صرف اپنا بلکہ اپنی قوم کا بھی خیال رکھے, اپنی قوم کی بھی عزت کا خیال رکھے. تو اگر آج بھی قوم پر کوئی برا وقت ہے تو اپنے دور کے امام ہی کو پکارا جائے.
کسی غیرے کو نہ پکارا جائے، امام کو پکارا جائے۔ تو ہر دور میں اپنی قوم کے کام آنے والا امام حق ہوتا ہے، امام حق۔ اور خود امام حق نے کہا کہ اگر مجھے تو اس وقت پکارو تو میں تمہاری اس وقت بھی مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ کہا کب؟ کہا جب تلوار بالکل تمہاری گردن پر آ جائے۔ کیا سنا آپ نے؟ امام زمانہ کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جب تلوار تمہاری گردن تک آ جائے اس وقت پکارو گے تو اس وقت بھی ہم آئیں گے تمہاری مدد۔ تو کسی اور کو نہ پکارو، امام وقت کو پکارو۔ اس وقت بھی اگر کوئی بل شل ول پاس ہوا ہے اور اگر پریشانی ہے تو اپنے جیسوں کو نہ پکارنا، امام کو پکارو۔ مل کے سب استغاثہ کرو، اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر بھی اور مجلسوں میں بھی مل کے استغاثہ کرو، اپنے امام وقت کو پکارو۔ امام وقت کو کیوں نہیں پکارتے؟ امام کو کیوں بھول جاتے؟ اپنے وقت کے امام کو کیوں بھول جاتے؟ وقت کا امام دین کی مدد بھی کرتا ہے اور دینی بھائیوں کی مدد بھی کرتا ہے، دینی بھائیوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ اس لیے کہ ہر دور امام عین اللہ ناظر فی الارض، زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہوتا ہے، زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہوتا ہے۔ اور خود میرے آخری امام، امام حجت زمانہ علیہ السلام، اپنی ایک توقیع میں لکھا کہ دنیا کا نظام میں کیسے چلا رہا ہوں، بتایا دنیا کا نظام کیسے چلا رہا ہوں۔ کافی ابنت رسول اللہ ہے لی اسوۃ حسنہ، کہا کہ میرے لیے رسول کی بیٹی کی ذات بہترین اسوہ عمل ہے، بہترین نمونہ عمل ہے۔ یعنی اس وقت کائنات چل رہی ہے وہ مرضی زہرا پر چل رہی ہے، اس لیے کہ زہرا کا آخری بیٹا اس وقت پردہ غیب میں، پردہ غیب میں ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی پردہ غیب ہے کہ جیسے شب ہجرت رسول نکلے، شب ہجرت رسول نکلے اور کافروں کے درمیان میں سے گئے، کافروں کے درمیان سے گئے، کافر رسول نہیں دیکھ پا رہے اور رسول پھروں کو دیکھ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہی دن کے لیے رسول پردہ غیب میں چلے گئے تھے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ میں تو یہ سمجھ کے باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، بات سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اس وقت پردہ غیب میں تھے۔ پردہ غیب کا اصول ہی یہ ہے کہ جو صاحب پردہ غیب ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا اور عام انسان انہیں نہیں دیکھ پاتا۔ تو رسول بھی غیبت میں چلے گئے تھے کہ سب انہیں نہیں دیکھ پا رہے تھے اور رسول سب کو دیکھ پا رہے تھے۔ تو پکارنا چاہیے اپنے وقت امام، اپنے وقت امام۔ تو ہر دور کا امام امام حق ہو رہا ہے، یہی میرا موضوع رہا، امام حق۔ اپنے دور میں امام حق حسین تھے، جو حسین کے مقابلے پہ آیا یزید وہ امام جہنم ہے اور قیامت تک امام جہنم رہے۔ اور کہہ دیا اللہ نے وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے ان کے پیچھے اسی دنیا میں لعنت کو لگا دیا۔ سورہ قصص میں کہہ دیا۔ تو یزید لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا، اس لیے کہ وہ امام حق کے مقابلے پر آئے، امام حق کے مقابلے پر آئے۔ حسین نے صبر سے مارکہ کربلا سر کیا، صبر سے۔ اور حسین کے ساتھ ساتھ حسین کی بہن بھی سید الصابرہ، جبل الصابر، صبر کا پہاڑ ہے زینب۔ اور پھر ساتھ ساتھ عباس کی طرح کا شجاع ہے جس کا نام ہے سید الساجدین، جس کا نام ہے زین العابدین۔ پوری زندگی گریہ کیا میرے امام نے، 40 برس میرا امام رویا۔ کیا یہ جملہ رونے کے لیے کافی نہیں تھا؟ 40 برس میرا مولا رویا۔ جب بھی پانی کا جام سامنے آئے میرا مولا پانی کو دیکھ کر روتا تھا، ہائے یہی پانی علی اصغر کو نہ ملا، یہی پانی سکینہ کو نہ ملا۔ جسے رونا آتا ہے وہ مجھے دیکھے، جسے رونا نہیں آتا وہ گردن جھکا لے۔ میں خاموش چہرے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس وقت تابوت برآمد ہوگا میرے چوتھے امام کا، اور تم بتاؤ کہ اگر تم اس وقت ہوتے تو کیا ایسے ہی خاموشی میں تابوت اٹھتا؟ میں نے تو نام لیا سید الصابرین، تو تمہیں ہائے حسین کہنا چاہیے تھا، ہائے سجاد کہنا چاہیے تھا، ہائے عابد کہنا چاہیے تھا۔ آنسوؤں کا انتظار نہ کرنا، ہائے حسین کہتے رہنا۔ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کوئی بھی مذہب ہو تو انسان
انسانیت یہ ہے کہ کسی انسان پر ظلم سنے تو انسان کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرا مولا 40 برس رویا ہے، ایک بار آنسو ختم ہو گئے تو آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، میرے مولا کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ جب بھی پانی کا جام سامنے آتا، وضو کے لیے پانی سامنے آتا، بے اختیار رونے لگ جاتا، بے اختیار زار زار رونے لگ جاتے۔ ہائے یہی پانی میرے جد حسین کو، میرے بابا حسین کو نہ ملا، یہی پانی علی اصغر کو نہ ملا، کیا کیا ذہن میں آتا ہے میرے مولا زین العابدین کے، وہ مولا ہی جانتا ہے۔ میرے مولا نے جب مصائب پڑھے ہیں نا مدینے آ کر، جب رہا ہو کر مدینے پہنچا ہے میرا مولا اور مصائب پڑھے ہیں، تو سوچو جس پر گزری ہے جب وہی مصائب پڑھ رہا ہوگا تو کیا قیامت ہو رہی ہوگی۔ مجھے ایسے نہیں، مجھے روتی بھی شکلوں کے ساتھ دیکھا کرو، مجھے ایسے کوئی بیٹھا ہوا نظر نہ آئے، جسے رونا نہیں آتا وہ نظر جھکائے، جو رونا جانتا ہے وہ مجھے دیکھے۔ کہا کہ میرا مولا سید الصابرین، کہا مصائب پڑھے، سب کو مصائب سنا رہا تھا۔ اے اہل دریا، میں تمہیں کیا بتاؤں ہم پر کیا گزری، ہمیں کس طرح گھسیٹ کر بازار شام میں لے جایا گیا، کیسے ہمیں دربار شام میں لے جایا گیا۔ کہا سنو، اتنا مجمع تھا کہ چلنے کی جگہ نہیں تھی۔ اب میرا امام خود کہتا ہے کہ ہمیں گھسیٹتے ہوئے دربار کی طرف لے جا رہے تھے، میں بار بار زمین پر گرتا تھا اور بار بار اٹھتا تھا، سر کے بل زمین پر گرتا اور اٹھتا تھا، مجھے بار بار پیچھے آنے والی شیطانیوں کا خیال ہوتا، میری بہن کس عالم میں ہے، میری پھوپھیاں کس عالم میں ہیں۔ یہ ہے زین العابدین کہ جو اپنی پھوپھیوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو سر برہنہ لے کر جا رہا ہے، کس طرح لے کر گیا ہے یہ زین العابدین ہی جانتا ہے۔ جب بھی اپنے محلے میں باہر نکلتے تو جتنے قصاب تھے نا، جتنے قصائی، وہ اپنی اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال لیتے تھے، اس لیے کہ جیسے ہی کسی کٹے ہوئے گوسفند پر زین العابدین کی نگاہ پڑتی تو بے اختیار قصاب سے پوچھتے، اے بھائی تو نے بکرے کو پہلے پانی پلا لیا تھا، تو نے گوسفند کو پہلے پانی پلا لیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اور جانور کے سامنے تو نے اسے ذبح کیا ہو۔ اور جب وہ کہہ دیتا کہ ہاں اسے پانی پلا لیا تھا تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے، ارے میرے بابا کو تو پیاسا ذبح کیا گیا، میرے بابا کو تو پیاسا ذبح کیا گیا۔ اور پھر کہتے ہاں اس عالم میں ذبح کیا گیا کہ میری پھوپھی 70 قدم سے دیکھ رہی تھی اور میرے بابا کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تابوت برآمد ہونے والا ہے، تمہاری آنکھیں لرزہ خیز ہو جائے، تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں تاکہ تابوت برآمد ہو جائے، اس لیے کہ یہ تابوت تنہا برآمد نہیں ہوگا، یہ تابوت لاوارث برآمد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب یہ امام زین العابدین کا تابوت برآمد ہوا ہے نا تو امام کا وارث موجود تھا، امام کا وارث، امام کا بیٹا موجود تھا۔ ختم کر دی میں نے گفتگو۔ امام 40 برس خون رویا ہے، کبھی سکینہ کو سوچ کر روتا تھا، کبھی پھوپھی کا سوچ کر روتا تھا، کبھی بابا کا سوچ کر روتا تھا، خود مصائب پڑھتے تھے، جہاں پر بھی مجلس برپا ہوتی تھی بلایا جاتا تھا، اور جب مجلس ختم ہو جاتی تو میرا امام وہاں بیٹھا ہوتا تھا جہاں عزاداروں کے نالین رکھے، جہاں عزاداروں کے نالین، وہاں میرا امام تشریف فرما ہوتا۔ ہر مجلس میں جاتے تھے اور شاعر سے کہتے تھے مرثیہ سناؤ مجھے، میرے جد کا مرثیہ سناؤ، مجھے مصائب سناؤ، اور آنے والے کو ہدیہ بھی دیا کرتے تھے۔ ختم ہو گئی بات، 40 برس رونے والا امام، آ گئی 24 محرم کی رات، 25 محرم کی شب آ گئی، میرے مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ محمد باقر کو بلایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد کہا، اے محمد باقر میرے بعد تم امام ہو، امور امامت تمہیں دے رہا ہوں، اور اے باقر یاد رکھنا میرے بابا کا فرش عزا اٹھنے نہ پائے، حسین کا فرش عزا بچتا رہے، حسین کا ماتم ہوتا رہے، حسین پر گریہ ہوتا رہے، یعنی اپنی وراثت محمد باقر کو سونپ کے گئے۔ آج تک میں روتا رہا، اب یہ رونا رکے گا نہیں۔ اے محمد باقر میرے بعد آنسوؤں کے وارث تم ہو، میرے بعد گریہ کے وارث تم ہو۔ ختم ہو گئی بات۔ ایک بار بیٹے نے بابا کا سر اٹھایا، زہر مل گیا زین العابدین کو، زہر مل گیا زین العابدین کو، لعنت ہو ہشام پر،
زہر مل گیا زین العابدین کو. میرے مولا کے پورے جسم میں حرارت تھی, ایک آگ تھی جو لگی ہوئی تھی. کبھی میرا مولا اٹھتا تھا, کبھی لیٹ جاتا تھا. ایسے میں جب بیٹا زندہ ہوتا ہے نا تو باپ کو تسلی بھی دیتا ہے, باپ کو دوا بھی دیتا ہے, باپ کے زخم پر مرہم بھی لگاتا ہے. تو اب محمد باقر نے زین العابدین کا سر اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھ لیا. زانوں پہ رکھا تو بابا کے رخسار چوم رہے تھے, بابا کے لب چوم رہے تھے, بابا کا ماتھا چوم رہے تھے. میرے امام نے امام باقر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوا تھا, کش کے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. ایک بار میرے چوتھے امام کی گرفت ڈھیلی ہو گئی, امام کا ہاتھ اپنے بستر پر آ گیا. اب جو محمد باقر نے نبض دیکھی, سر سے امامہ پھینک کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میرا پانچواں امام یتیم ہو گیا, زین العابدین کا جنازہ. اور زین العابدین نے کہا بابا حسین مجھے معاف کر دینا, تم بے گور و کفن رہے, آج میرا جنازہ اٹھنا. ماتم حسین. بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی, بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی, بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی, بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی, بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے